ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کیا تھا بیچارہ مزدور، دل پکڑ کے رہ گیا۔ یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا، لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلا، اب نہ خود کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ مزدوری کی فکر ہے، نہ کوئی اور فکر ہے، بس ایک ہی فکر ہے، وہ کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا، کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے۔ انداز ہو بہو تیری آواز پاک کا تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا۔ لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی تھا، وہ کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا۔ حالانکہ وہ مزدور تھا لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو، مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو، ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا۔ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو دینے کے انداز آتے ہیں۔ وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا۔ اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی۔ اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی۔ اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے۔ حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا۔ فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر۔ پھر کیا ہوا، دن گزرتے گئے، رات ہوتی گئی، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر۔ کسی عاشق کے زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے، کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ جو جنا بنائے بن کو، جو چمن بنائے بن کو، جو جنا کرے چمن کو، میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے۔ پھر کیا تھا، کچھ دن اسی طرح گزرے، دیوانگی میں، مستانگی میں، کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا، کبھی دیواروں سے باتیں کرنا، کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا، کبھی مسلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا۔ اللہ اکبر، مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو۔ یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی، دل ہار بیٹھا تو اب خدا سے مانگ رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے۔ یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں، جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی، یہ نہیں ہے۔ کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے، بلی کی طرح نکل گئے، جب بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے۔ یہ انداز